اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شوکت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں SH انسٹرکشن۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک کرشمہ ہے اور اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کی تخلیق قرآن کریم کا مرکزی موضوع ہے۔ اس لیے تخلیق انسان کے بارے میں بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں، یہاں تک کہ پہلی ہی وحی میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بہترین انداز و ساخت پر کی ہے۔ ارشاد بانی ہے جس کا مفہوم ہے، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین شکل و صورت میں۔ پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسانی شکل دے کر اس میں اپنی روح پونک کر تخلیق کیا۔ انسان کی مٹی سے تخلیق کے بارے میں بہت آیات کریمہ قرآن میں آئی ہے۔ آج کے جدید سائنس نے انسانی جسم کا تجزیہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ ایک زندہ انسانی ریشہ 95% کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس اور مختلف 26 لوازمات کے ساتھ موجود ہے۔ انسان کی مٹی سے تخلیق کے متعلق چند ارشادات خداوندی ہیں، ان ارشادات کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد خداوندی ہے جس کا مفہوم ہے، اور ہم نے بنایا آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے، پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں، پھر بنایا اس بوند سے لہو جمع ہوا، پھر بنائی اس لہو جمے ہوئے سے گوشت کی بوٹی، پھر بنائے اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اٹھا کڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں۔ ان تمام آیات میں تخلیق انسانی کی جس مادے سے تکمیل ہوئی اس کا مختلف الفاظ میں ذکر کیا گیا۔ یہ سب الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا اصل مادہ مٹی ہے، اور یہ مٹی مختلف شکلیں بدلتی رہی ہے۔ تخلیق انسانی کے مادے سے ان تمام آیاتوں سے اس بات کی مکمل وضاحت نہیں ہوتی تھی کہ یہ گوشت پوش کا انسان مٹی سے کیسے بنا، چنانچہ ان آیات کے اصل مفہوم میں تشابہ تھا۔ مفسرین نے تو آیات کے ترجمے میں یہی وضاحت کی کہ یہ مٹی کے مختلف شکلیں ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس سائنسی تحقیق یا کوئی اور شواہد نہ تھی، اس لیے وہ اپنے دعوے کو دلائل سے ثابت نہ کر سکیں۔ لیکن آج جدید سائنس قرآن کی اطلاع کی تصدیق کرتی ہے کہ مٹی میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جو ایک انسانی جسم میں ہوتے ہیں۔ ان تمام عناصر یعنی منرلز کے تجزیہ اور کوانٹٹی وزن سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ انسان اور دیگر جانداروں کی تخلیق کا سب سے اہم جزو پانی ہے۔ سورہ نور اور سورہ فرقان کے علاوہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس میں جان ہے۔ مزید فرمایا، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، پھر اسے بنایا نسب والا۔ انسانی تخلیق سے متعلق اللہ تعالیٰ کی قرآنی معلومات کی سائنسی وضاحت کئی سو برس بعد مائکروسکوپ کی ایجاد سے ممکن ہو سکی۔ ہر قسم کی انسانی، حیوانی اور شجری وغیرہ زندگی کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سائنسی تحقیق ان آیات کے مفہوم کی وضاحت ہے جن آیات کا اصل مفہوم انسان سے اوجھل تھا۔ جیسا کہ دوستو ہم تخلیق انسانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، یا اللہ پاک نے انسان کی تخلیق میں کتنی آسانی عطا فرمائی ہے۔ تو آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایمبریولوجی۔ ایمبریولوجی بائیولوجی کی وہ برانچ ہے جس میں ہم ایمبریو کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایمبریو یعنی جب سپرم اور اووا کے ملاپ کے بعد فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، آفٹر فرٹیلائزیشن جو سٹیج آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں زائگوٹ۔ زائگوٹ کے بعد جو سٹیج آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایمبریو۔ ایمبریو سے لے کر ایک انسان کی وجود تک ان ساری چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا کہلاتا ہے ایمبریولوجی۔ یوں تو ایمبریولوجی اپنے آپ میں ہی بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن ہم قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں ڈسکس کریں گے جو کہ انتہائی اہم ہے۔ یوں تو بچے کی پیدائش ایک نہایت ہی پیچیدہ عمل ہے۔ ظاہری نظر میں 6-7 پاؤنڈ کے بچے کی پیدائش ماں کے پیٹ سے ناقابل سمجھ عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں تخلیق انسانی میں اپنی خاص نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بچے کی تخلیق کا عمل آسان بنایا
اور بچہ جو بظاہر ایک ناقابل سمجھ عمل معلوم ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے قدرت کی متعین راستے سے دنیا میں آتا ہے، اور ہم نے اس کے اخراج کے راستے کو جو بظاہر تنگ ہوتا ہے اپنی تخلیقی حکمت سے آسان بنا دیا۔ ارشاد خداوندی ہے جس کا مفہوم ہے، پھر اس کے راستے کو آسان بنایا۔ تخلیقی حکمت سے بچے کے لیے راستہ کیسے آسان بنایا گیا، اس کی تفصیل میں مشابہ تھا، اور قدیم مفسرین نے اس تخلیقی حکمت کو طبی طریقے سے پیش نہیں کیا، لیکن آج جب کہ طبی سائنس کا کامیابی سے جسم انسانی کے راز معلوم کرنے میں کوشاں ہے، اس نے تخلیقی حکمت کو جو بچے کے ماں سے پیدا ہونے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس چیز کو واضح کر دیا اور بتایا کہ بچے کی تخلیق میں وہ کون سی آسانیاں ہیں اور وہ کیسے عمل کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچے کے دنیا میں آنے کے راستے کے تنگ ہونے کے باوجود 6 یا 7 پاؤنڈ کے بچے کا صحیح سالم نکل آنا اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ جدید سائنس کی اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ اس راستے کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے جسم میں ایک خاص خامرہ جسے ہم ہارمون کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ماں کے جسم میں ایک خاص خامرہ یعنی ہارمون جس کا نام ریلیکسن ہے پیدا فرمایا۔ میرے تمام ہی ان دوستوں کے لیے جن کا میڈیکل یا بائیولوجی کی دنیا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، میں ان کو بتانا چاہوں گا ہمارے انسانی جسم میں بہت سارے نیچرل ہارمونز موجود ہوتے ہیں، اور ان ہارمونز کا یعنی خامروں کا الگ الگ فنکشن ہوتا ہے، اور یہ ہارمونز بلڈ کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ جہاں پر ان کو اپنا فنکشن پرفارم کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں اور اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے جسم میں ایک خاص خامرہ یعنی ہارمون جس کا نام ریلیکسن ہے پیدا فرمایا ہے۔ یہ خامرہ کولے کی ہڈیوں کے جوڑوں کو ڈھیلا کر دیتا ہے، جس کے باعث پیدائش کے وقت ہڈیاں کھل جاتی ہے۔ دوسرا خامرہ یعنی ہارمون آکسیٹوسن ہے جو رحم مادر کے اوپر اثر انداز ہو کر بچے کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔ بچہ رحم مادر میں مختلف جھلیوں میں لپٹا ہوتا ہے اور یہ جھلیاں راستے کو کھولتی ہے، اور آخر میں جب پھٹ جاتی ہے تو ان سے چولیسدار مادہ نکلتا ہے، وہ بچے کے اخراج میں مدد کرتا ہے۔ آکسیٹوسن کے ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ ڈیورنگ گیونگ برتھ جب ایک فیمیل بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے، اس وقت ہر فیمیل کو ایک درد سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس درد کی شدت کو کم کرنے میں اس آکسیٹوسن کا اہم رول ہوتا ہے۔ تو یوں جدید سائنس کی روشنی میں ان تمام آیتوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو گئی، اور یوں اس کے اشتباہ کی وضاحت ہو گئی۔ قرآن کریم کے مطابق انسان کی تخلیق علق سے ہوئی۔ ارشاد خداوندی ہے، خلق الانسان من علق، جس کا مفہوم ہے اس نے بنایا آدمی کو جمے ہوئے خون سے۔ عربی لغت میں لفظ علقہ یا علق کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 خون کی پٹکی یا جمع ہوا خون۔ علق کے معنی خون کی پٹکی یا جمع ہوا خون ہو تو اس سلسلے میں جدید سائنس کے مطابق جنین یعنی فیٹس کی بیرونی شکل خون کی پٹکی سے مشابہ ہے۔ فیٹس یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس مرحلے میں فیٹس کے اندر خون گردش نہیں کرتا اور فیٹس خون کی پٹکی جیسا دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 2 لٹکی ہوئی شے۔ علق کے معنی لٹکی ہوئی شے ہو تو جدید طبی سائنس کے مطابق اس مرحلے کے دوران فیٹس رحم مادر کی دیوار سے لٹک یا چمٹ جاتا ہے۔ رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، اس کو ہم یوٹیرس بھی کہتے ہیں، یعنی فیٹس کا یوٹیرس کی وال سے چمٹ جانا یا لٹک جانا۔ نمبر 3 جونک یعنی لیچ۔ علق کے معنی جونک ہو تو اس مرحلے میں فیٹس جونک کی شکل کا ہوتا ہے اور ماں کے خون کے غذائیت حاصل کرتا ہے، جس طرح جونک یعنی لیچ دوسروں کے خون سے غذا حاصل کرتی ہے، اسی طرح فیٹس ماں کے خون سے غذائیت حاصل کرتا ہے تھرو پلاسینٹا۔ جدید سائنس نے قرآنی لفظ علق کے 3 معنوں کی وضاحت کی، اور ان 3 معنوں کی وضاحت کرنے والے سب سے پہلے سائنٹسٹ کا نام ڈاکٹر کیٹ مورے تھا۔ ان کا ایمبریولوجی کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی مرحلے میں جنین یعنی فیٹس جمے ہوئے خون کی طرح ہوتا ہے، رحم مادر سے یعنی یوٹیرس کی وال سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی شکل اور طرز عمل جونک یعنی لیچ سے مشابہت رکھتا ہے۔ جدید سائنس کی وضاحت سے پہلے تفاسیر میں علق کے معنی صرف جمے ہوئے خون کے ہی کیے گئے ہیں، لیکن جدید سائنس کا اس لفظ کی مزید وضاحت کی اور بہت سے چھپے ہوئے رازوں کو کھولا اور علق کے معنی سے پردہ اٹھایا۔
جدید تحقیقات کے مطابق انسانی جنین یعنی فیٹس کسی قسم کے جمے ہوئے خون کا کوئی قطرہ نہیں ہوتا۔ پرانے وقتوں میں چونکہ اس قسم کی تحقیق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے قدیم مفسرین نے الگ کا ترجمہ جمع ہوا خون کر دیا۔ اسی طرح انگریز مفسرین نے اس کو بلڈ کلوٹ کا نام دیا۔ جمع ہوا خون تو جنین یعنی فیٹس کی یقینی طور پر موت کا نشان ہے۔ خون کا کلوٹ اس وقت بنتا ہے جب خون اپنا عمل چھوڑ دے، یعنی اس کا مائع اس کے ٹھوس مادوں سے الگ ہو جائے، یعنی کارپسکل، پلیٹلیٹس، فائبر، ان تمام چیزوں سے الگ ہو جائے۔ جدید سائنسی تحقیق نے قرآن کریم کی متشابہ آیت کے مفہوم کی مزید وضاحت کر دی اور قرآن کریم کے لفظ الگ کے اصل مفہوم کو جامع طور پر پیش کیا اور بتایا کہ تخلیق انسانی ابتدائی مرحلہ میں جمے ہوئے خون کی طرح دکھائی دیتی ہے اور حقیقت میں وہ جمع ہوا خون نہیں ہوتا بلکہ اس میں زندگی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تخلیق انسانی ابتدائی مرحلے میں جمے ہوئے خون کی طرح دکھتا ہے اور اس میں کوئی بلڈ کی سرکولیشن نہیں ہوتی تو یہ کہنا غلط ہوگا۔ جدید سائنس کا کہنا ہے کہ تخلیق انسانی ابتدائی مرحلے میں جمے ہوئے خون کی طرح تو دکھائی دیتی ہے مگر حقیقت میں وہ جمع ہوا نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک زندگی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایمبریولوجی اپنے آپ میں ہی بہت بڑا ٹاپک ہے، مگر ہم نے چند باتیں ڈسکس کی جو انتہائی اہم تھی اور آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگرچہ جدید سائنس جو ریسرچ انسانوں پر کر رہی ہے جس کی وجہ سے معلومات کی دنیا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر اللہ پاک نے یہ تمام باتیں تقریباً 1450 سال پہلے قرآن پاک جیسی پاک کتاب میں بتا چکے ہیں۔ اس بات سے سائنٹسٹ کا اتفاق رائے ہے کہ قرآن مجید ہی واحد سچی کتاب ہے جس کو کوئی بھی انسان نہیں لکھ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجی گئی ایک سچی کتاب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والے انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔